یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان پاک کے روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتیوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ عبادت کی قبولیت ایمان سے وابستہ ہے۔ ایمان کے بغیر عبادات قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ایمان کی دولت میسر نہ ہو، اعمال صالحہ باعث نجات نہیں بنتے۔ اس لیے قرآن عظیم میں جب رمضان پاک کے روزے کے حوالے سے حکم نازل ہوا تو اس کے براہ راست مخاطب اہل ایمان ہیں کہ اے ایمان والو، رمضان پاک کا روزہ تم پہ فرض کیا گیا۔ اس روزے کی غایت و فرضیت کو بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اردو زبان و ادب کے لحاظ سے متقی کا ترجمہ جو ہے اکثر لوگوں نے پرہیزگار کیا ہے۔ یہ لفظ تقویٰ کی وسعت کا اگرچہ باضابطہ طور پہ احاطہ نہیں کرتا، لیکن کسی حد تک تقویٰ کے تصور سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ کا لغوی معنی ہے جس چیز سے نقصان ہو بلکہ نقصان کا ڈر ہو، اس سے اپنے نفس کو بچایا جائے۔ حدیث پاک میں متقی وہ ہے جو مشتبہ چیزوں سے بچے، اور یہ تقویٰ کے پہلے درجات میں ایک درجہ ہے۔ بعض مقامات پہ کہا گیا کہ متقی اسے کہا جائے گا جو اجتناب حرام کرتا ہو، جو ترک حرام کرتا ہو اور حلال کی طرف رغبت رکھتا ہو، اور اس فعل سے بچے جس فعل سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعور پیدا ہو جائے وہ متقی ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ تقویٰ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر تقویٰ انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم میں تقویٰ کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور متقیوں سے انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے نجات کی راہیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ انہیں وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، مومن کو اتنی بڑی بخشش جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ یہ تمام بخشش و مغفرت کے دروازے اور باغ فردوس کی بہاریں اور اس کے مقدر میں اللہ کی جنت رضا اس لیے میسر آئی ہے کہ وہ تقویٰ شعار ہے۔ روزہ چاہتا ہے کہ اس کے پاسدار تقویٰ شعار بن جائیں، اس کے شعور، اس کے احساسات، اس کی فکر، اس کے ضمیر، اس کے دل کی دہلیز پر حکم الہی کی پاسداری ہو، اور وہ ہر لمحہ اس بات کو محسوس کرے کہ اس کا خدا سمیع و بصیر و علیم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کی حیثیت یہ ہو کہ وہ مسجد میں ہے تو مسلمان ہے، مسجد کے باہر ہے تو مسلمان ہے، وہ اپنی کاروباری زندگیوں سے وابستہ ہے تو مسلمان ہے، وہ گھر میں ہے تو مسلمان ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی مسلمانیت ہر شے پہ مقدم ہونی چاہیے، بلکہ اس کا تعارف ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو طے کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ شعاروں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ قرآن عظیم میں جہاں جہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کے حوالے سے اللہ کے نبی سرور کائنات ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے نبی دعا فرمائے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تقویٰ، ہدایت، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ خدا کے نبی سرور کائنات ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض دینی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقویٰ کا بیان اس لیے فرمایا کہ تقویٰ بنیاد ہے ہر عمل صالح کے لیے۔ اعمال صالحہ اور عبادات کی حیثیت جو ہے وہ ایک عمارت کی ہے۔ جب تک کہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو کسی بھی عمارت کی تعمیر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ عمارت مضبوطی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ تقویٰ کے بغیر انسان کا ہر عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تقویٰ کے ساتھ ہر عمل جنت کے دروازے کے کھلنے کا سبب واقع ہوگا۔ تقویٰ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے روزہ کے بعد
روزے کے فضائل کے بعد اس کی غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر فرائض کی ادائیگی اور اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ انسان کی تربیت کا سامان پیدا کرتا ہے ماہ رمضان کا یہ روزہ، اور روزے کے ذریعے سے اسے قلب کی صفائی، روح کی بالیدگی اور خداوند قدوس کی بارگاہ ناز کا تقرب اور فرشتوں کی ہم نشینی میسر آتی ہے۔ جس طرح کہ ایک طالب علم درسگاہ میں بیٹھ کر مختلف کتابوں کے اسباق، مضامین اور فنون کا جائزہ لیتا ہے، پڑھتا ہے، ویسے اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن عظیم رمضان پاک میں بالاستیعاب اور دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ جب قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو براہ راست انسان سے مخاطب ہے، جب مکمل اس مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں گے ہمیں قرآن پاک کے اسباق کو پڑھنا ہوگا، وہ عنوانات، وہ متاع حیات، وہ زندگی کی قدریں، وہ عروج آدم خاں کی، وہ جنت و جہنم کے فیصلے، وہ رضا الہی کے اسباق جو قرآن پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر رمضان پاک کے روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو محراب دل میں اتار لیا اور اپنی بصارت و بصیرت میں سجا لیا، تو ایک کامیاب زندگی ہم رمضان پاک کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک نئی صبح کا آغاز ہماری زندگیوں میں ہوگا، اور جہاں علم، فکر، شعور، احساسات، تقویٰ، پرہیزگاری، ایمانداری، توازن، اعتدال، انصاف کا سورج طلوع ہوگا، اور ہم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھی قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ یہی اصول حیات ہے، یہی آئین زندگی ہے، اور یہی رمضان پاک کے مقدس روزے کے اہتمام کی مقصدیت ہے، بلکہ حاصل حیات ہے۔ رمضان پاک کا مقدس مہینہ ایک تربیتی کورس کا مہینہ ہے۔ تربیت کا طریقہ کار روزے سے وابستہ ہے، اور روزے سے انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ روزہ کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی فضیلت قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے آئین سنت رسول میں ڈھل کر خوف خدا اور خشیت الہ کے ساتھ اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو محسوس کرے کہ ہمیں خدا کے ہاں اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے، شعور ایمان کے ساتھ، شعور تقویٰ کے ساتھ حاضر ہونا ہے، تو رمضان پاک کے اس مقدس روزے کا اہتمام وہ اس طریقے سے کرے گا کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ اطاعت الہ، اطاعت رسول سے لبریز ہوگا، اور فواحشات و منکرات سے اس کی زندگی خالی ہوگی۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے روزے رکھیں اور اس کا باضابطہ اہتمام کریں، تو ان کے اس اعمال کے نتیجے میں، ان کے کردار میں، ان کے افکار میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، اور اس نیک عمل سے ذاتی، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب رمضان پاک کا مقدس مہینہ آتا ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کی خاطر اس کے روزے رکھتا ہے، تو اس کو تقویٰ کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران اس کے اندر اعلیٰ قسم کی ربانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو آدمی کو اس بات کا مستحق بنا دیتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں اور حدیث مصطفیٰ میں کیا گیا ہے۔ تقویٰ دراصل دینی حساسیت کا دوسرا نام ہے۔ اس اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی احساس بیدار کیا جائے، اس کو بے حس انسان کے بجائے ایک حساس انسان بنا دیا جائے۔ ہر آدمی کے اندر ایک ربانی انسان موجود ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ وہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے اس ربانی انسان کو جگا دے۔ رمضان پاک کا مقدس مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ آدمی کو روزے کے تجربات سے گزار کر اس کے اندر تعلق باللہ کی کیفیت کو اثر نو زندہ کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی بندہ مومن اپنے رب کو یاد کر کے یہ کہہ اٹھتا ہے، خدایا تو نے شیطان کو اس لیے روکا مجھ سے کہ وہ مجھے گمراہ کر دے، خدایا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور اس کا دروازہ پھر میرے اوپر کبھی بند نہ ہو، اے اللہ تو میرے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دے
اور اس کا کوئی دروازہ میرے اوپر دوبارہ نہ کھلے، جس شخص کا روزہ اس کے لیے اس پکار میں، اس دعا میں، اس کیفیت میں اور اس آہ سحرگاہی میں، اس لذت نیم شبی میں ڈھل جائے، وہی وہ شخص ہے جس کے حق میں حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں اور قرآن عظیم جنہیں تقویٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اور بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی جنت رضا آراستہ کی گئی ہے، اور جن کے باب میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کرے اور اس بات کو محسوس کرے کہ اس کا روزہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے، نہ کہ محض ایک رسمی عمل۔ وہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت۔ یہی معاملہ پورے دین کا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں اور جائزہ لیں تو مکمل دین شعور سے تعلق رکھتا ہے۔ وہی شخص دیندار ہے جو دینی اعمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہو۔ روزہ آدمی کو منفی نفسیات سے بچاتا ہے اور اس کے اندر مثبت نفسیات کی پرورش کرتا ہے۔ روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے بچا رہے، دوسروں کی برائی کا تجربہ ہو تب بھی وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرے۔ روزے کے باب میں کہا جائے گا کہ روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا۔ روزے کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ روزے کا تعلق زندگی میں پابندی اوقات سے ہے۔ روزے کا تعلق برکت و رحمت سے ہے۔ روزے کا تعلق مغفرت سے ہے۔ روزے کا تعلق حسن عبادات سے ہے۔ روزے کا تعلق نیتوں کی سچائی سے ہے۔ روزے کا تعلق اللہ کی مغفرت کے حصول سے ہے۔ روزے کا تعلق اس کام کے کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکے اور اللہ کی جنت رضا کا مستحق ہمیں قرار دے سکے۔ روزے کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، رزق میں اضافے کا مہینہ ہے۔ روزے کا مہینہ کردار و عمل کے سنوارنے کا مہینہ ہے۔ روزے کا تعلق کردار سے ہے۔ آدمی جب روزے دار ہو تو وہ گویا کہ کردار کی اس منزل پر اپنے آپ کو وہ کھڑا رکھتا ہے جہاں وہ زندگی کے تمام مسائل کو اور مصائب کو برداشت کر سکے اور خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ مثبت اس کا رویہ ہو، اس کا طرز عمل ہو، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہو، اعتدال ہو، توازن ہو۔ روزے کا مہینہ احتساب خیش کا مہینہ ہے۔ یہاں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، آدمی اپنے احتساب خود کرے کہ اس کی زندگی کی مقصدیت کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کے کون سے ایسے اعمال ہیں جو انہیں وحشت قبر سے اور قیامت کی ندامت سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ روزے کا تعلق صبر سے ہے کہ یہ صبر کی تربیت کا مہینہ ہے، اور صبر وہ اعلیٰ انسانی صفت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ دین کیا ہے؟ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا دین میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان غیبی حقیقت کی دریافت کا نام ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ظاہری فائدوں اور مادی رونقوں سے اوپر اٹھاتا ہے تب اسے باطنی گہرائیوں کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ایک صابرانہ عمل ہے۔ اس صابرانہ عمل کے بغیر کسی کو ایمان کی اعلیٰ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ذہنی برداشت سے گزر کر ہی ذہنی دریافت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی راز حیات ہے اور یہی راہ عمل ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے داعیانہ عمل کو بہرکیف جاری رکھے، حالات جیسے ہوں، موافق ہوں یا غیر موافق ہوں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہر ایثار سے، قربانی سے اور دقتوں سے، صحرا نوردی سے گزرے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے بندگان خدا تک خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ دعوت کا یہ کام صبر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ دعوتی عمل کے لیے ضروری ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان معتدل فضا پائی جائے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مدعو سے یہ امید کم کی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کے معتدل فضا کو پیدا کرے۔
اس لیے داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدعو کی طرف پیش آنے والی تلخیوں کو نظر انداز کرے تاکہ دعوت کا کام، دعوت کا ماحول اور دعوتی سرگرمیاں رکنے نہ پائیں، اور تلخیوں کو نظر انداز کرے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی صبر کی سطح پر جینا جانتا ہو اور اس بات کا اسے ادراک ہو کہ صبر کے بغیر دقت ترازیوں سے گزر کر منزل کا حصول ممکن نہیں ہو سکتا۔ رمضان پاک کے مقدس مہینے کو حدیث نبوی میں صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اسے شہر الصبر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صبر و استقامت بلا شبہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہی تمام فتوحات اور کامیابیوں کا راز ہے۔ حقیقی روزہ صبر کی صفت پیدا کرتا ہے، اور صبر ہی وہ چیز ہے جو اعلیٰ کامیابیوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، یہی وجہ ہے کہ تاریخ حیرت انگیز طور پر روزے کی اس خصوصیت کی تصدیق کرتی ہے۔ چنانچہ روحانی مقابلہ کا یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں فوجی مقابلہ کا مہینہ بھی رہا ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کے کئی بڑے بڑے مارکے اسی مہینے میں پیش آئے۔ مثال کے طور پر ان چند مارکوں کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر 2 رمضان مبارک کو پیش آیا۔ یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی، جسے یوم فرقان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک طرف 313 اصحاب باوفا اور اس کے مد مقابل ہزاروں کی فوج۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس نبی اور ان کے صحابہ کی تائید ملکوتی فرشتوں سے فرمائی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے کہ تاریخ عالم کا نقشہ بدل دیا، اور اس کے بعد ایران اور روم، یہ 2 عظیم سپر پاورز کے بادشاہوں کے تاج اس نبی کے غلاموں کے قدموں میں آئے۔ یہ فیضان تھا اللہ کے نبی سرور کائنات کی دعاؤں کی برکتوں کا، جو آپ نے میدان بدر میں فرمائی اور کہا کہ اللہ، یہ 313 اصحاب باوفا اگر آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ یہ بات پیغمبر ہی کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ انہی جماعت سے حق کی تائید ہوگی اور اسلام کی سربلندی کا کام ان سے لیا جائے گا ان سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایسے ہی 8 ہجری رمضان پاک کے اس مقدس مہینے میں فتح مکہ میسر آئی، جس نے پورے عرب پر اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ ایسے ہی 9 ہجری رمضان پاک غزوہ تبوک پیش آیا، جس نے رومیوں کے اوپر اہل اسلام کی دھاک قائم کی اور اسلام غالب ہوا۔ ایسے ہی رمضان پاک 15 ہجری کو فلسطین، حضرت عمر ابن عاص نے فلسطین کو فتح کر کے بیت المقدس کو اسلام کے حدود سلطنت میں شامل کر دیا۔ ایسے ہی 91 ہجری رمضان پاک میں مارکہ اسپین ہوا، اور جس میں طارق بن زیاد نے اسپین میں کامیاب پیش قدمی فرمائی، اور جس کے بعد تقریباً 700 سال تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کی شوکت اقتدار کے نتیجے میں پورے یورپ میں علمی، فکری اور سائنسی بیداری پیدا ہوئی، جسے آج بھی عقلاء یورپ اور یورپی مفکرین تسلیم کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے 700 سالہ اقتدار کو ذاتی منفعت کی وجہ سے محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اور آپسی انتشار کے نتیجے میں ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، سریا سے زمیں پر ہم کو آسمان دے مارا۔ اسی طرح 96 ہجری رمضان پاک کے مقدس مہینے میں ہی سندھ میں محمد بن قاسم داخل ہوئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا۔ ایسے ہی 138 رمضان پاک کے مقدس مہینے میں دولت اندلس عبد الرحمن اندلس میں داخل ہوئے اور وہاں باقاعدہ طور پر دولت امویہ قائم کی۔ ایسے ہی رمضان پاک کے مقدس مہینے میں 544 ہجری رمضان پاک کے مقدس مہینے میں مشہور جنگ ہوئی، جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی طاقتوں کو شکست دی اور اسلام کی فتح و کامرانی کے لیے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا۔ ایسے ہی مارکہ سوئس 1393 ہجری رمضان پاک کا موقع تھا، جبکہ مصری فوجوں نے اسرائیلی فوجوں کو شکست دے کر نہر سوئس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے
تاریخی واقعات موجود ہیں جو رمضان پاک میں ہوئے ہیں۔ اس قسم کے تاریخی واقعات اس بات کی علامت ہے، ہمیں سبق ملتے ہیں کہ روزہ اور جہاد زندگانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی چاہے تو صبر اور شکر کی بنیاد پر اپنے دور کے عظیم فاتحین کو اور سلاطین کو شکست فاش دے سکتا ہے، جس طرح کی اس تاریخ اسلامی کے ذریعے سے ہم نے محسوس کیا۔ روزہ کی مشقت آدمی کو دراصل کمزور نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی روحانی صفت پیدا کرتی ہے جو ستاروں پہ کمنڈے ڈال سکے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر سکے، سمندر کا سینہ چیر سکے، پہاڑ کو رائی بنا سکے اپنے عزم کی ٹھوکر سے، اور دریاؤں میں گھوڑا دوڑا سکے، بشرطے کہ اس کا سینہ ایمان و عمل کی توانائی میں صحرا سے زیادہ وسیع اور فولاد سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ رمضان پاک کا مقدس مہینہ آدمی کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے لڑنے اور جنگ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ مومن شیطانی قوتوں کو زیر کر کے اس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور دوبارہ خدا کی بندگی کا عزم کر کے ایک نئے سال کا آغاز کرتا ہے، جہاں حیات ہے، بخشش ہے، نجات ہے، بندگی ہے، شعور ایمانی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، احساس بندگی ہے، مقصدیت حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کا ارشاد گرامی ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ حاصل تقویٰ ہے رب قدیر ماہ رمضان کو اسی حسن عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا وہ حکم ہے، اور ہم دوبارہ عزم نو کے ساتھ اور حیات تازہ کے ساتھ جہاد زندگی کے مرحلوں میں اتر سکیں، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔